إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام یہ ایک اہم دعوتی تبلیغی اصلاحی سلسلہ جو سیرت الانبیاء والسلف کے نام سے شروع کیا گیا تھا اور کئی سالوں سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور جسے کہا جاتا ہے کہ احب الاعمال ما داوم علیہ صاحبها وان قل. سب سے اچھا عمل وہ ہے جس کو آدمی لگاتار کرے، برابر کرے، گرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ. آپ سوچئے کہ سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک سارے انبیاء کرام کی زندگیوں کو اس سلسلے کے تحت پیش کیا جا چکا، اور ہم نے ان کی سیرت، ان کی زندگی کی تفصیلات پڑھی، اور اس میں کیا عبرت اور نصیحت ہے وہ بھی ہمارے سامنے آئی. بس سوچیں اور تصور کریں تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہم نے اتنے سارے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا. اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کا ذکر چل رہا ہے اس وقت، اور کئی مہینوں سے، کیونکہ گزشتہ کئی مہینے بارش کی وجہ سے گزر گئے جس میں پروگرام نہیں ہوا، اس سے پہلے کئی مہینوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلے آپ کی مکی زندگی کو پیش کیا گیا، پھر ہجرت کے واقعے کو، اور پھر آپ کی مدنی زندگی کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک ہم پہنچے ہیں وہ غزوہ بدر ہے، اسلام کا سب سے پہلا اور فیصلہ کن معرکہ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے غزوہ بدر کے تناظر میں اسباب نصرت اور عبرتیں، یعنی جو غزوہ بدر گزرا ہے، جس کو ہم نے سنا ہے، جانا ہے، تو اس غزوہ میں جو اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی، اس کے کیا اسباب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کب نازل ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے غزوہ میں جو دیگر ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اس کا تذکرہ آج کے درس کا موضوع ہے۔ ویسے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ درس غزوہ بدر کے درس والے کے فوراً بعد ہوتا، کہ جب آپ کے ذہن میں غزوہ بدر کی تفصیلات ہوتی تو عبرت اور نصیحت اور سبق آموز باتیں زیادہ یاد ہوتی اور سمجھ میں آتی۔ لیکن بہرحال اللہ رب العزت کی مرضی کی آج یہ درس آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک جھلک نہایت ہی اختصار کے ساتھ سرسری طور پر ہم لوگ غزوہ بدر پر ایک نظر ڈال لیں۔ غزوہ بدر کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت کے پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی، اور اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ اب اگر کوئی آپ پر ظلم کرے گا، آپ کو ستائے گا، آپ کے صحابہ کی زندگی کو اجیرن کرے گا، تو پھر آپ چھوڑیں گے نہیں، اب آپ تلوار اٹھا لیجیے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ لَنَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اللہ نے پرمیشن دے دی کہ جن لوگوں سے قتال کیا جا رہا ہے، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو پرمیشن دی جا رہی ہے کہ اب وہ بھی جو ہے نفرت دفاع کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ مکہ میں کیا تھا؟ اجازت نہیں تھی۔ مکہ میں یہ تھا کہ اگر آپ بھاگ سکتے ہیں تو بھاگ جائیں، لیکن آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے آپ ایک واقعہ بھی نہیں پائیں گے کہ کسی صحابی پر مکہ والوں نے ظلم کیا ہو اور اس صحابی نے یا کسی دوسرے مسلمان نے ظالم کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو، اس کو مارا ہو، اس کے خلاف تلوار اٹھائی ہو، نہیں ملے گا۔ یہ ملا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر اونٹ کی اوجھلی رکھ دی گئی تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے اور اس کو ہٹا دیا۔ کسی کو تکلیف دی جا رہی ہے تو کوئی مسلمان پہنچتا ہے، اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے۔ پرمیشن نہیں تھی، آپ کو صبر کرنا۔
ایسے ایسے دل کو ہلا دینے والے واقعات آئے، اور دیکھا بھی جا رہا ہے کہ ظلم کون کر رہا ہے، مار کون رہا ہے، زیادتی کون کر رہا ہے۔ آل یاسر کے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے اوپر جو ظلم ہوا، نبی علیہ السلام گزرتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ جا رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت ہے، تم کو جنت ملے گا، میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو جب مدینہ آ گئے، اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی گئی، ایک نظام اور سسٹم بنایا گیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دے دی کہ بس خلاص، اب جو ہے اگر کوئی آپ کے خلاف ریشہ دوانی کرتا ہے، آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، آپ پر حملہ کرتا ہے، تو آپ کو بھی پرمیشن دی جاتی ہے کہ آپ بھی تلوار اٹھاؤ۔ یہ بھی آپ کو بتایا گیا میرے بھائیوں کہ مکہ سے ہجرت کر لینے کے بعد مکہ والوں نے صحابہ کرام کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ابھی بھی آزاد نہیں چھوڑا، اور ان کے رابطے اور ان کے کانٹیکٹ جو مدینہ کے آس پاس یہود اور نصارہ تھے اور دیگر قبائل تھے، ان سے ان کے رابطے ہوئی، اور ان کے ساتھ مل کر کے انہوں نے سازشیں رچنی شروع کی، پلاننگ شروع کی۔ یہ سلسلہ شروع ہوا، اسی دوران اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ مکہ سے قافلہ شام تجارت کے لیے ابو سفیان کی قیادت میں، امارت میں گیا تھا، اور وہ قافلہ لوٹ کر آ رہا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، مگر اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتایا کہ تمہارے دشمنوں کا ایسا ایسا قافلہ جا رہا ہے، تم چلو ان کی تلاش میں نکلو۔ ایسے ہی نارمل سرسری طور سے نبی علیہ السلام نے کہا، ادھر ابو سفیان کو پتہ چل جاتا ہے کسی ذریعے سے کہ محمد اور ان کے ساتھی آج ہمارے راستے میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ ابو سفیان نے فوراً مکہ خبر بھیج دی کہ دیکھو تمہارا جو تجارتی قافلہ آ رہا ہے بہت بڑے خطرے میں ہے، اور اس کا بچنا مشکل ہے، جتنی جلدی ہو سکے تو ہمارے مدد کے لیے آؤ۔ ادھر مکہ والوں نے تیاری شروع کر دی، پھر ادھر ابو سفیان اپنی چالاکی اور مہارت سے انہوں نے راستہ بدل کر کے وہ نکل گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے جو ہے خطرے سے باہر ہو گئے۔ جب وہ نکل گئے، فوراً انہوں نے مکہ یہ خبر بھیجی کہ الحمدللہ قافلہ بحفاظت آ رہا ہے، خطرہ ٹل گیا ہے، آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہو واپس آ جائیں، واپس چلے جائیں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے مکہ والوں۔ ادھر جو ہے کیا نام ہے خبر گئی، وہاں پہنچائی گئی، لیکن ابو جہل جو سردار تھا ان لوگوں کا، اس نے کہا نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے بدر کے مقام تک جائیں گے، وہاں ہم شراب پئیں گے، وہاں جو ہے کیا نام ہے لڑکیاں ناچیں گی، وہاں ہم مستی کریں گے، وہاں ہم خوشی منائیں گے، ہم واپس جانے والے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا، تو پتہ چلا بھائی کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ مکہ والے اگر بدر کے مقام تک آتے ہیں تو مدینہ پر بھی چڑھائی کر سکتے ہیں۔ ابو جہل پاگل ہے دشمنی میں، وہ مدینہ پر بھی حملہ بول سکتا ہے، دعویٰ بول سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم لوگ بھی آگے بڑھیں اور ہم لوگ بھی جو ہے کیا نام ہے ان سے دفاع کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں
آگے بڑھے اور بدر کے مقام پر پہنچے، اور بدر کے مقام پر پہنچنے کے بعد ساری وہاں ترتیب بنی۔ پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی، اور لڑائی جب ہوئی 313 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، ان کی 1000 کی تعداد تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بالکل ایک دم نہتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا، ہتھیار تھا، نہ ان کے پاس گھوڑے تھے، میرا خیال 2 یا 3 گھوڑے پورے 313 لوگوں کے بیچ میں تھے۔ بہرحال لڑائی ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور بہت زبردست فتح عطا فرمائی، ایسی فتح عطا فرمائی کہ یہ بدر کی لڑائی اور بدر کا غزوہ یہ پورا ایک دم جو ہے پوری دنیا کے لیے ایک نصیحت کا جو ہے ذریعہ ہو گیا، عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہو گیا، اور ان کے بڑے بڑے سرداران مارے گئے، اور بہت ذلیل اور رسوا ہو کر کے جو ہے کیا نام ہے وہاں سے وہ نکلے۔ تو یہ جو بدر کی لڑائی ہے، جس کو میں نے سرسری طور سے آپ کے سامنے بطور اشارہ پیش کیا ہے، جس کی تفصیل جب غزوہ بدر کا عنوان تھا، موضوع تھا، تو وہاں بیان کی گئی ہے۔ اس غزوہ سے ہمارے لیے کیا عبرتیں ہیں میرے بھائیوں؟ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کی سیرت پڑھنے کا یا ان کے واقعات کے ذکر کرنے کا، اسلاف کے زندگی ذکر کرنے کا مقصد جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعات ہیں جس سے ہم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کون سی خوبیاں ان کے اندر موجود تھی جس سے ان کو ایسی کامیابی ملی، اور کون سی غلطی کوتاہی کہیں ہوئی جس سے ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ 2 اہم مقصد ہوتا ہے کسی کی زندگی کو پڑھنے کا اور کسی کے واقعے کو پڑھنے کا، کسی کی سیرت کو پڑھنے کا، کہ کون سی خوبیاں موجود تھی تاکہ ہم اس کو اپنے اندر پیدا کریں، کہاں غلطیاں ہوئی، کہاں کوتاہیاں ہوئی، تاکہ ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو عنوان کا پہلا حصہ ہے، وہ ہے اسباب نصرت۔ غزوہ بدر کا ایک خاص امتیاز یہ تھا کہ اس غزوہ میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد بہت عظیم طریقے سے صحابہ کرام کو آئی۔ اللہ تعالی بہت زبردست ان کی مدد فرمائی۔ آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر رحمت کی بارش کی۔ آپ کو بتایا گیا اس سے پہلے کہ جب غزوہ شروع جس رات دن میں ہوا، اس رات میں بارش ہوئی، اور بارش ایسی ہوئی کہ مسلمانوں کے فوجی جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے، جہاں ان کا مرکز تھا، وہاں پر بارش بہت ہلکی ہوئی، اور کافروں کا لشکر جدھر تھا وہاں بارش بہت زوردار ہوئی۔ تو بارش زوردار ہونے سے ایسا ہو گیا کہ میدان کیچڑ والا ہو گیا، ان کے لیے اس میں چلنا دوبر ہو گیا، اور مسلمانوں پر ہلکی فوارے کی طرح سے بارش ہوئی۔ کیسے جو ہے کیا نام ہے فوارہ جو ہے رہتا ہے، وہ بارش ہوئی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اونگ دے دی، اور اونگ ایسی کہ تم کو امن و سکون ملنے لگا۔ یعنی سیرت نگاران نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلی والی جو رات تھی اس کو مسلمانوں نے بڑے امن و چین کے سوئے وہاں پر، انہوں نے اچھی نیند لی۔ حالانکہ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی سامنے بہت بڑا مسئلہ ہے تو آدمی کو نیند نہیں آتی، بے چین رہتا آدمی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نیند دی کہ انہوں نے بالکل ایک دم امن و سکون کے ساتھ وہ سو گئے، اور انہوں نے نیند لی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ صبح جب اٹھے تو بالکل تازہ دم فرش تھے، اور وہاں بارش ہو گئی، اور وہاں کافروں کا حال تھا وہ بے چین تھے، ان کے پاس نیند نہیں، ان کو نیند نہیں آ رہی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ رب العزت نے نیند عطا فرمائی، اونگ عطا فرمائی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً،
اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر آسمان سے بارش نازل فرمائی لیطہرکم بہ، تاکہ تم کو اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے اور شیطان کی گندگیوں کو ایک دم بالکل ختم کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پیروں کو جما دے۔ یہ اللہ کی بڑی مدد کہ تھوڑی دور میں بارش ہو رہی ہے، یہاں بالکل زبردست خطرناک بارش ہو رہی ہے اور وہاں ایک دم رحمت والی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی مدد اس غزوہ میں اس طرح سے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ ان کی مدد فرمائی۔ باقاعدہ فرشتے آئے اور باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ سے کہا کہ دیکھو، غالباً جابر رضی اللہ عنہ سے کہ جابر یہ جبریل ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں جو تمہاری طرف سے لڑ رہے ہیں۔ وہ تلواروں سے کاٹتے اور مارتے جو ہے چلے جاتے تھے، اور کئی فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نزول فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں سے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1000 فرشتوں سے اگر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا تو ان کی کیا حالت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، دیر خوف۔ مسلمانوں کو اللہ نے امن دے دیا، وہ بالکل بے خوف، اللہ رب العزت پر ان کا توکل، بھروسہ، اللہ تعالیٰ سے امید، اور کافروں کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، وہ گھبرا گئے، ڈر گئے۔ بلکہ آپ کو تفصیلات میں ملے گا کہ رات تک بلکہ صبح تک لڑائی ہونے سے پہلے تک ان کے بیچ میں شدید اختلافات ہوتے رہے، اور کئی لوگوں نے کہا چلو آپس چلو، اور کئی لوگ واپس بھی ہوئے مکہ والے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور کہا اللہ نے قرآن کریم میں سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو استقامت اور مضبوطی عطا فرمائی، طاقت اللہ نے عطا فرمائی۔ صحابہ کرام بالکل جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، انہیں جیسے کوئی خوف ہی نہیں لگ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد آئی میرے بھائیوں، سب سے پہلا اس میں نقطہ یہی ہے، اور سب سے اصل نقطہ جو ہمیں بیان کرنا ہے اس میں، کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو آپ کو یہ بتاؤ میرے بھائیوں کہ کسی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ کی مدد کے جو اسباب ہے اس میں سب سے اہم اور اصلی سبب ہے کہ آپ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کیجئے۔ تقوی میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، یہ سب سے پہلے نمبر پر ضروری ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کئی موقعوں پر اور کئی آیتوں میں، بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کھول کر کے بیان کیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح اور سچا ایمان رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مدد فرماتے ہیں، اس کے لیے مشکلات سے راستہ نکالتے ہیں، اس کو جو ہے کیا نام ہے غیبی طریقے سے روزی عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے جو ہے ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ ابھی آج ہی ہم لوگوں نے فجر کے درس میں سورۃ الاعراف کی اس آیت کو پڑھا ہے، درس قرآن میں فجر میں، کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر اہل بستی والے، شہر والے، گاؤں والے اگر یہ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیں گے ان کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کی نصرت، یہ اللہ رب العزت کے خیر اور بھلائی کا ایک حصہ ہے، یہ برکت کا ایک حصہ ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر مدد چاہیے تو ایک مومن کو، ایک مسلمان کو متقی اور پرہیزگار بننا ہوگا۔ آپ یہ مت سوچئے گا کہ میں ایمان لایا ہوں یہی بہت بڑی چیز ہے۔ کافر لوگ تو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اعتبار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے، کیونکہ یہ تو گئے گزرے ہیں، وہ تو ختم ہو چکے ہیں۔ اب دنیا میں آپ تھوڑی سی تعداد میں ہو جو ایمان لائے ہو، اب اگر آپ بھی تقوی کی زندگی نہیں گزارو گے، آپ شرک کرنے لگو گے، آپ بدعتیں ایجاد کرنے لگو گے، آپ بدعتوں کو رواج دینے لگو گے، تب پھر بتاؤ اور کون جو ہے کیا نام ہے توحید کو زندہ کرے گا، اور کون توحید کو پھیلائے گا؟ مشرک شرک کرتے ہیں
وہ کفر کرتے ہیں، وہ تو کرتے ہی ہیں۔ مسلمان جو موحد ہونا چاہیے، جس کو توحید پرست ہونا چاہیے، یہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود بھی اگر یہ شرک پر عمل کرے اور شرکیہ کام کرے تو پھر میرے بھائی کیا رہ جاتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی نصرت کا سب سے اہم سبب جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت پر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہم لوگ برابر پڑھتے ہیں، عبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ، اور بعض حدیثوں میں جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ لا ینزعوہ حتی ترجعوا الی دینکم، اگر تم جو ہے کیا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا اور اس کو ختم نہیں کرے گا جب تک اللہ کے دین کی طرف نہیں لوٹو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہیے۔ آج ہمارے ملک میں جو حالات ہیں اور یہ ہمارے سامنے ہے میرے بھائیوں، ذلت و رسوائی کے کتنے خطرناک حالات ہیں، مستقبل ہمارا کس طریقے سے نظر آ رہا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل کیسے نظر آ رہا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے، ہمارا مال غیر محفوظ ہے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، ہماری مسجدیں غیر محفوظ ہیں، ہمارے مدارس غیر محفوظ ہیں، عزتیں غیر محفوظ ہیں۔ ان حالات میں اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد چاہیے تو آپ کو ایمان کی طرف آنا چاہیے۔ اگر ملک کے حالات کو بدلنا ہے تو اس میں ہر شخص کی زبان پر توحید آنی چاہیے۔ آج کے وقت ہر شخص کی زبان پر توحید آنی چاہیے۔ آپ توحید کو جو ہے کیا نام ہے پیچھے رکھنا چاہتے ہو، آپ کہتے ہو کہ جو ہے کیا نام ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاؤ یا نہ لاؤ، جب تک آپ کے اندر توحید نہیں ہوگی میرے بھائیوں کوئی سوال ہی نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آ جائے، اور اللہ کی مدد کے بغیر حالت میں تبدیلی ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ کیسے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو؟ صبر و صلاۃ کے ذریعے سے طلب کرو۔ تو ایک تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو نصرت کا سبب ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان، اس کی توحید اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، اور دوسرے نمبر پر اجتماعیت، اتحاد، اتفاق۔ یہ توحید کے بعد، توحید کے بعد اہل توحید میں اجتماعیت، اہل توحید میں اتحاد و اتفاق۔ اتحاد و اتفاق اس کو نہیں کہا جاتا ہے کہ شرک کرنے والوں اور کفر کرنے والوں کو جمع کر لیجیے اور سمجھے ہم متحد ہو گئے ہیں۔ اہل توحید میں بھلے آپ کم ہو، آج اہل توحید کے بیچ میں اختلاف کیوں ہے؟ آج ایک آدمی دوسرے آدمی کی ٹانگ کھینچنے کے لیے کیوں پریشان ہے؟ آج ایک آدمی کی ترقی جو ہے دوسرے آدمی کو نہیں بھاتی ہے، کیوں؟ آج ایک آدمی دوسرے آدمی سے حسد جلن کیوں رکھتا ہے؟ اہل توحید کی بات میں کر رہا ہوں، توحید والوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو توحید والوں کے اندر اجتماعیت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے اس صحابہ کرام کے بیچ میں کہ کیا صحابہ کرام کا اتحاد و اتفاق جو ہے شرک کرنے والوں سے تھا؟ صحابہ کرام کا اتحاد و اتفاق کفر کرنے والوں سے تھا؟ نہیں۔ صحابہ جو بھی تھے 313 تھے تو 313 متحد اور متفق تھے، ان کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، ان کے بیچ میں کوئی ناچاکی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام امیر تھے، نبی تھے، آپ مرکزی قائد تھے، سارے کے سارے صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف رجوع ہوا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے اسباب میں سے بہت اہم سبب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اتحاد اور اتفاق اہل توحید کے بیچ میں بہت اہم اور کلیدی چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو اس غزوہ میں عبرت اور نصیحت ہمارے لیے ہے وہ ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے، اور جس کو بار بار کہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو آپ وسائل کو اختیار کیجئے، آپ اسباب کو اختیار کیجئے، ظاہری جو چیزیں ہیں کامیابی کے لیے، غلبہ پانے کے لیے، فتح پانے کے لیے آپ جو ہے کیا نام ہے اس کو استعمال کیجئے، آپ اس کو جو ہے کیا نام عمل میں لائیے۔ اب آپ غزوہ کی تفصیل جو چونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ بہت پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور آج اس کے دروس اور عبر پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو سمجھنے میں پریشانی ہوگی، ورنہ غزوہ کی تفصیل جو ہے اگر آپ کے سامنے آئے اور آپ کے سامنے اگر آپ کے دماغ میں ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ سے نکلے اور پل پل کی خبر نبی علیہ السلام لینے کے لیے باقاعدہ صحابہ کرام کو بھیجتے تھے اور باقاعدہ اس کے حساب سے تیاری کرتے تھے۔
باقاعدہ آپ نے صحابہ کرام کو جو ہے کیا نام ہے صفوں میں کھڑا کیا، صحابہ کرام اس کے لیے تیار ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے وسائل اختیار کیے۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، وسائل اور ذرائع کو اختیار کرنا اور دشمنان اسلام کے تعلق سے ہمیشہ ہوشیار اور چوکنا رہنا، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ ان کی حرکات پر نظر ہونی چاہیے، وہ کیا چالیں چل رہے ہیں، وہ کیا چاہ رہے ہیں، ان کی کیا پلاننگ ہے، ہمیں اس کو بھاپ لینا چاہیے، ہمیں اس کو بھاپ لینا چاہیے۔ آج ہمارے ملک میں جو کیا نام ہے سازشیں ہو رہی ہیں اور جو پلاننگ ہو رہی ہے اور جو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے، اس کا جو ہے کیا نام ہے اس کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے اور اس کے حساب سے اپنی تدبیر اور اپنی ترتیب بنانی چاہیے۔ تو ہر قسم کے وسائل کو اختیار کرنا اور دشمنان اسلام کے تعلق سے ہمیشہ چوکنا رہنا، یہ میرے بھائیوں اس کے دروس اور عبر میں سے ہے۔ یہ سوچنا کہ ہم تو اللہ والے ہیں، ہم تو توحید والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کافی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وسائل اور اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس غزوہ میں ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں، اور یہ مسلمان کو تو معلوم ہونا چاہیے، ہونا ہی چاہیے، ہر کافر کو اور ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے، تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسی غزوہ بدر کی تناظر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دیکھو ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ، مسلمانوں کو نصیحت، مسلمانوں کو وصیت، ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے متکبر ہوتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، اکڑتے ہوئے نکلے تھے۔ چل رہے ہیں ہم دیکھیں گے اس کے ساتھی کیا کر لیتے ہیں، ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے اللہ رب العزت کے راستے سے روکتے ہوئے لوگ اپنے سے گھر سے نکلے۔ یہ ابو جہل جو بہت اکڑ رہا تھا، یہ جب میدان جنگ میں آیا غزوہ بدر کے میدان میں، تو یہ دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں قتل کیا گیا، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ انہوں نے جو ہے کہ نام اس کا کام تمام کیا، اور پھر آخر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کیا۔ اتنا بڑا انسان اور اتنے بڑے مقام اور رتبہ پر پہنچا ہوا اپنے قوم کے اندر، اس کو جو ہے دو بچوں نے جو ہے کیا نام ہے قتل کیا، اور اس طریقے سے ذلیل اور رسوا ہوا، اور اس جو ہے کیا نام ہے ذلت اور خواری کے ساتھ مر گیا۔ تو اللہ رب العزت کو میرے بھائیوں تکبر اور گھمنڈ قطعی طور سے پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس غزوہ کے دروس اور عبر میں سے ہے کہ جرات اور بہادری یہ مومن کا ایک عظیم وصف ہے۔ جرات اور بہادری مومن کا ایک عظیم وصف ہے۔ مومن ہر جگہ جری ہوتا ہے۔ اب آج کل اگر آپ جرات کا مظاہرہ کریں گے تو لوگ اس کو نام کیا دے دیتے ہیں، گستاخی کر رہا ہے، تیرے اندر کچھ ادب نہیں ہے، ڈسپلن تجھ کو نہیں معلوم، تم کو جو ہے کیا نام ہے پروٹوکول نہیں معلوم، کیسے کس مجلس میں رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی مجلس میں موجود ہے اور کسی صاحب نے آپ کو ناریل پھوڑنے کے لیے دے دیا، تو آپ اگر ناریل پھوڑ دیتے ہیں آسانی کے ساتھ بھیگی بلی بن کر کے، تب تو آپ بہت ڈسپلن والے ہیں۔ نہیں میں نہیں پھوڑوں گا، ارے تم تمیز نہیں، تم کو مجلس میں کیسے رہنا چاہیے۔ جرات کو لوگوں نے کیا کیا نام دے دیا ہے۔ جرات یہ ہے کہ باطل کے خلاف حق کے لیے آپ جری رہیے ہمیشہ۔ کس جگہ ہیں آپ، کون سی مجلس میں آپ، کس کے سامنے ہیں آپ، یہ کچھ بھی آپ کو جو ہے مرغوب نہ کرے، اس کو جرات کہا جاتا ہے۔ تو جرات اور بہادری مومن کی ایک بہت بڑی صفت ہے۔ یہ خاص طور سے بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب آئے مدینہ سے اور غزوہ بدر کے مقام پر آپ پہنچے، تو آپ نے ایک مجلس شورا بلائی، کچھ لوگوں کو بلایا، انصار کے قائدین کو، مہاجرین کے قائدین کو، اور دیگر جو ہے کیا نام ہے قبائل کے لوگوں کو بلایا، اور اپنے مشورہ کیا کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے کیا نام ہے دشمنوں سے بھیڑ جائیں گے، اب ہماری ملاقات ہو جائے گی، آپ لوگ کیا رائے ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، انہوں نے جرات اور ہمت اور بہادری کی بات کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ رب العزت کو جو منظور ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے،
مہاجر کے جو ہے کیا نام ہے سردار آئے، انہوں نے جو ہے کیا نام ہے تقریر کیا اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ ہم کو برق غماق تک لے کر جائیں گے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے اور مشورہ دو اور مشورہ دو اور مشورہ دو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں تو آپ کا ارادہ تھا، ابھی ایک قبیلے کے لوگ نہیں اٹھے تھے اور وہ انصار تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے سردار تھے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مراد ہم لوگ ہیں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں، آپ لوگوں نے مشورہ نہیں دیا، کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ جو فیصلہ کر لیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو اگر ہم کو سمندر میں کودنے کے لیے اور جو ہے کود جانے کے لیے چھلانگ لگانے کے لیے آپ کہہ دیں اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور صحابہ نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے کی ترتیب بنائی اور اس موقع سے کہا تھا انصار کے قائد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی مت سمجھیے گا۔ موسیٰ کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، اے موسیٰ جو عمالقہ کے فوج سے جنگ کرنی ہوئی تھی اور کہا تھا کہ چلو ان سے لڑ لو اور یہ بستی تمہارے مقدر میں انشاءاللہ تم کو ملے گی، تو انہوں نے کہا تھا نہیں وہ لوگ بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم اس سے لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اذهب انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارے رب جاؤ اور قتال کرو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سعد بن معاذ نے کہا ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا وانا معکم مقاتلون، آپ بھی چلیے، آپ کا رب قتال کرے اور ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کے پیچھے ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ تو جرأت کا مظاہرہ کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ تو مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا، اور حدیث میں آیا بھی ہے ان المؤمن لا یکون جبانا، مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا، مومن کبھی بزدل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں غزوہ بدر کے تناظر میں ایک بہت اہم فائدہ اور درس ہم کو یہ ملتا ہے کہ مرکزی قیادت بہت ضروری ہے۔ مرکزی قیادت آپ پڑھیے غزوہ بدر کی تفصیلات، تو اللہ کے نبی علیہ السلام مرکزی قائد تھے اور ایک مرکز آپ کے لیے بنایا گیا تھا، ایک چھپر کا جھوپڑا بنایا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے، کچھ بھی کوئی بات ہے تو نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے مشورہ کرنا، جو بھی حکم صادر ہو یہاں سے صادر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوئی مشورہ والوں کو بلایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا۔ تو جو مرکزی قیادت کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ساری چیزیں، آج سوشل میڈیا کا ماحول ہے، آج ہم میں سے ہر آدمی جو ہے کیا نام ہے ذمہ دار بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر کوئی بھی چیز آدمی شیئر کرتا ہے، کچھ بھی کہتا ہے، کوئی بھی رائے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم وہ لوگ ہیں جو مرکزی قیادت والے ہیں کہ ہم مرکزی قیادت سے جڑے رہتے ہیں، ہمارے مرکزی قائدین کیا جو ہے رہنمائی کرتے ہیں اس کے حساب سے ہمیں کرنا چاہیے۔ آدمی اتنا جری ہو جاتا ہے کہ مساجد کے بارے میں، جماعتوں کے بارے میں اور عہدیداران کے بارے میں سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتا ہے، اتنا زیادہ آدمی جری ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ اچھی چیز نہیں ہے، ایک مسلمانوں کے لیے ایک مرکزی قیادت ہونی چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا ہے میرے بھائیوں کہ مرکزی قیادت سے نہ جڑنے کی وجہ سے کتنے سارے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، ماضی میں کتنے مسائل ہم اور آپ جھیل رہے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے ملک میں جو یہ حالت ہے، یہ حالت جو ہے اسی وجہ سے ہے کہ مرکزی قیادت کی اہمیت کو ہم اور آپ نہیں سمجھتے ہیں، مرکزی قیادت سے ہم اتنے مربوط نہیں ہیں۔ تو مرکزی قیادت ایک مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک بہت بڑا فائدہ غزوہ بدر سے ہم کو یہ بھی ملتا ہے میرے بھائیوں کہ جو مسلمانوں کا جو مرکزی قائد ہے اس کو بھی مشورہ دینا چاہیے۔ اب آپ مرکزی قائد نہیں ہیں، آپ سے ہم نے کہا کہ ہم مرکزی قیادت سے جڑے رہیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ آپ کوئی مشورہ نہیں دے سکتے، کوئی رائے نہیں دے سکتے ہو۔ میں آپ کو غزوہ بدر کے تناظر سے ایک واقعہ بتاؤں کہ حباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے۔ اب قائد کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ہیں، رسول ہیں اور مسلمانوں کے قائد ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح و شام وہ آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے مقام پر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ صحابہ ہم اور آگے بڑھیں، اور بدر کے جو چشمے ہیں، وہاں کئی چشمے تھے بدر میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سب سے قریبی چشمہ ہے چلو اس پر قبضہ کر لو
تاکہ جو ہے پانی کا پرابلم نہ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گئے اور بدر کا جو قریبی چشمہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جا کر کے اس چشمے پر قبضہ کر لیا، وہاں آپ نے جو ہے کیا نام ہے لگا دیا لوگوں کو، اور وہ آپ کے قبضے میں آ گیا۔ حباب بن منذر کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آپ نے جو چشمہ چوائس کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے یا آپ کی اپنی جنگی تدبیر کے حساب سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری اپنی جنگی تدبیر کے حساب سے۔ تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے، میرے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا دیا، بہت ماہر تھے، اس نے کہ یہ جو چشمہ ہے اس کے آگے کئی چشمے تھے، 4-5 چشمے جو آگے تھے، تو کہا نہیں ہم لوگ یہاں پر نہ رہیں، ہم لوگ جو سب سے اگلا چشمہ ہے، آخری جو چشمہ ہے، یعنی کافروں کی طرف سے جو پہلا چشمہ ہے، ہم کو جا کر کے اس چشمے پر قبضہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس چشمے پر جب تک قبضہ کر لیں گے تو کافر دور ہی رہ جائیں گے، اور یہ چشمے سارے ہمارے قبضے میں، ان کو پانی ملے گا اور کافر پانی کے لیے ترس جائیں گے، پانی کے لیے طرف جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا مشورہ دیا تم نے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جا کر کے آخری چشمے پر قبضہ کیا، اور بدر کے مقام پر یعنی پانی پر قبضہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ تو یہ دیکھیے آپ کتنی بڑی چیز کہ حباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر آپ کوئی چیز، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی صبح شام، آج کے جو قائد ان پر تو وحی نہیں آتی ہے، ان پر تو وحی نہیں آتی، ان کو تو ہمیں اور مشورہ دینا چاہیے، ان کو رائے دینی چاہیے۔ لیکن ہماری کمزوری کیا ہے میرے بھائیوں کہ ہم مشورہ دینے تک محدود نہیں رہتے، ہم مشورہ منوانے کے عادی ہیں۔ اگر میرے دل میں کوئی رائے ہے، کوئی مشورہ ہے اور میں دینا بھی چاہتا ہوں تو میں یہ چاہوں گا کہ جو مشورہ میں دوں اس کو مانا جائے، یہی غلط ہے۔ مشورہ منوانے کا عادی نہیں ہونا چاہیے بلکہ مشورہ دینے کا عادی ہونا چاہیے کہ آپ رائے دے دیجئے، نکل جائیے۔ آپ کے مشورے پر اگر عمل کیا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، آپ نے جو ایک چیز اچھی سمجھی وہ آپ نے کہہ دیا۔ اور دوسری بات، ایک فائدہ بہت اہم یہ ہے کہ قائد حضرات کو بھی چاہیے، جو کمانڈر حضرات ہیں، جو ذمہ دار حضرات ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کے مشوروں کو اہمیت دیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی۔ آپ سن، اے حباب چل، یہ میرا فیصلہ ہے، میں نے کیا، تو کیا یہ بتا رہا ہے؟ نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ سکتے تھے، آپ کو حق تھا۔ آپ خود ایک بہت بڑے جنگی ماہر تھے، آپ کی جنگیں آپ دیکھیے، آج کے جنرل اور کرنل جو ہے نا، جو کمانڈر ہیں مختلف ملکوں کے، واللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی مہارت کو پڑھتے ہیں میرے بھائیوں۔ لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے جنگی کمانڈر تھے۔ تو آپ کہہ سکتے تھے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، میں نے جو فیصلہ کیا ہے یہ سب صدیق نہیں، یہ تم نے جو کہا بہت اچھا ہے۔ تو قائد حضرات کو بھی چاہیے، رہبر حضرات کو بھی چاہیے، کمانڈر کو بھی چاہیے کہ اپنے فوجیوں کی، اپنے لوگوں کی رائے کو اہمیت دے اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، اور اگر وہ قابل قبول ہیں بہتر ہے تو ان کو قبول کرنے کی کوشش کرے میرے بھائی۔ بہت ایسا موقع ہوتا ہے کہ آدمی کی نگاہ واقعی جو ہے کہ نام ادھر نہیں جاتی، آدمی ادھر نہیں سوچتا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچے کہ چشمہ پر قبضہ تاکہ پانی کا مسئلہ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی سوچا کہ پانی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ حباب بن المنذر نے اتنا سوچا کہ ہمارا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے، ان کا خطرناک ہو جائے، ان کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، ان کو پانی نہ ملے، پانی کے لیے تڑپ جائیں گے وہ۔ تو انہوں نے اور ایک نقطے کو اور نہے کو سوچ لیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جو ہے کیا نام ہے، قائد حضرات کو بھی لوگوں کے مشوروں اور لوگوں کے رائے کو اہمیت دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک بہت اہم فائدہ یہ ہے کہ ہر طرح سے وسائل اختیار کیجیے، ہر طرح سے ذرائع اختیار کیجیے، ایمان اور تقوی اپنے اندر پیدا کیجیے اللہ کی نصرت کے لیے، اللہ کی مدد کے لیے، کسی دشمن پر فتح کے لیے۔ لیکن ایک چیز سے غافل مت ہو، اور وہ کیا ہے؟ دعا۔ دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے فوجیوں کو سیٹ کر چکے، ساری ترتیب بنا چکے، کیسے کیا کرنا ہے، ساری چیزیں، کہاں رہنا ہے، کیا، اس کے بعد جو آخری رات تھی غزوہ کے سے پہلے والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر میں گئے اور اللہ رب العزت سے رو رو کر دعا کرنے، رو رو کر دعا کرنے۔
اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کر دے، اے اللہ میں تجھ کو تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں، تیرا عہد یاد دلاتا ہوں، تو نے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، اے اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، بار بار گریہ وزاری رو کر کے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا توبت، اللہم ان شئت لم توبت بعد اليوم ابدا، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی، اگر کل یہ مغلوب ہو گئی تو دنیا میں تیری کبھی عبادت نہیں ہوگی، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت نہ ہو تو اے اللہ یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو تیری بات نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں دعاؤں میں، رونا گڑگڑانا۔ آج تصور کریں حالات بہت خراب ہیں، کتنے لوگ دعا کرتے ہیں حالات کے بارے، جذبات میں آنا سب کو آتا ہے، جوش دکھانا سب کو آتا ہے، آپ اللہ رب العزت سے دعا کتنی کرتے ہو ان حالات کے بارے میں؟ اپنی مسلم بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہو؟ اپنے بچوں کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہو؟ اپنے مساجد اور مدارس کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے وسائل اختیار کیے، ساری پلاننگ اور ترتیب بنائی، اور رات ہر دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریہ وزاری کو دیکھا، اسے رہا نہیں گیا، آپ ایسی دعا کر رہے تھے رو رو کر، آپ کی چادر مبارک کندھے سے سرک گئی، گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، انشاءاللہ آپ کا رب آپ کو ضرور آپ کی مدد کرے گا اور آپ ضرور کامیاب ہیں۔ تو دعا یہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یہ رسمی دعائیں کرنے کے ہم لوگ عادی ہو گئے، نماز کے بعد بس امام نے ہاتھ اٹھایا دعا کر لیا، یہ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ارے وہ دعائیں کرو کہ جس میں آپ کی آواز زبان سے نہیں دل سے نکلے، دل سے جو آواز نکلتی ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے، صرف زبان سے نکلنے والی آواز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا میرے بھائی۔ تو دعائیں گریہ وزاری کے ساتھ رو کر کے گریا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا، یہ جو ہے کیا نام ہے اس کے دروس اور عبر میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اس کے دروس اور عبر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابلیس کے دھوکے میں مت پڑیے۔ اس غزوہ میں کافروں کو جس نے بہت زیادہ چڑھایا تھا وہ شیطان تھا، ابلیس تھا۔ قیس سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا تھا، اور وہ لوگ جب نکلے تھے مکہ سے، جب سے پیچھے چلو جہاں کہیں بھی تھوڑی سی واپس ہونے کی بات ہوتی نہیں، چلو جائیں گے کچھ نہیں، اور یہ آخر تک کافروں کو ابھارتا رہا، اور جب جنگ شروع ہوئی اور اس نے فرشتوں کو دیکھا، بھاگا وہاں سے۔ سراقہ بن مالک بھاگا، بعض لوگوں نے پکڑ لیا، کہا سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہیں میں جا رہا ہوں۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ تم نے مدد کا وعدہ کیا، تم نے جمنے کا وعدہ کیا، تم بھاگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہیں میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا، ارے جاؤ تم کو کون ہرائے گا، تم سے کون جیت سکتا ہے، تمہارے پاس دیکھو 1000 کی تعداد ہے، گھوڑے دیکھو، تلواریں دیکھو، ایک سے ایک ٹرینڈ اور جو ہے کہ تربیت یافتہ فوجی تمہارے پاس موجود ہے، تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ لا غالب لکم اليوم من الناس، کوئی تمہارے اوپر غلبہ پا ہی نہیں سکتا ہے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں نا تمہارے ساتھ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں جماعتیں بھیڑ گئی، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگا اور کہا میں تم لوگوں سے بری ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں جو چیز دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہو، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے۔ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جھوٹا کذاب، یہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ابلیس کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آج آپ کو ابلیس سو جا آرام کر، بہت لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو ہی نہیں پڑھے گا تو کون سے پہاڑ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے ان کو معاف کیا، تو اس کو نہیں معاف کرے گا۔ سو جا، فجر مت پڑھ، فجر نہ پڑھ، ہوتا ہے نتیجہ کہ 4 جو پڑھا وہ بھی چلا جاتا ہے، فجر نہ پڑھ کر کے جو 4 پڑھا وہ بھی ختم ہو گیا، ایسے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ کل قیامت کے دن بس فلا تلومونی الوموا انفسکم، تم لوگ مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے کیا کہا تم سے،
میں نے تم سے کہا تم نے بات مان لی شرک کرنے کی، بدعتیں کرنے کی، میں نے کیا کیا؟ مجھے ملامت مت کرو۔ آج دھوکہ دے رہا ہے، آج تسلی دے رہا ہے، آج آپ کو جو ہے دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے، آج آپ کو ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، لیکن کل میرے بھائیو آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائے گا جیسے اس نے کافروں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کچھ معجزات اس میدان میں ظاہر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں یہ برحق ہیں، اور معجزات کہتے ہیں خرق عادت، یعنی ایسا کام جو عادی طور سے عام طور سے نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن غزوہ ہوا اس سے ایک دن پہلے، غزوہ شروع ہونے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا اور کہا دیکھو یہاں فلاں قتل کیا جائے گا، یہاں فلاں قتل کیا جائے گا، یہاں فلاں قتل کیا جائے گا، یہاں ایک ایک کافر کا نام لے کر، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں وہ فلاں مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا۔ اب ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ آپ تو عالم الغیب تھے۔ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ آپ کا معجزہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ بتا دی، سبحان اللہ، صحابہ کہتے ہیں کہ کیا مجال ہے کہ کوئی کافر ایک ہی ادھر یا ادھر مرا، جو جگہ بتا، ابو جہل اسی جگہ پر مارا گیا، فلاں یہاں پر مارا جائے گا، فلاں یہاں پر مارا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردست معجزہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام جب غزوہ ختم ہو گئے، لڑائی ختم ہو گئی، ان کافروں کو جو قتل کیے گئے تھے سب کو صحابہ سے کہا کہ ان کو کھینچ کر کے ان کو ایک گڈھے میں دفن کر دو۔ ایک گڈھا کھودا گیا اور وہاں ان کو سب کو دفن کر دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او فلاں، او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، ایک ایک کافر کا نام لے کر کے، کیا تم لوگ اپنے انجام کو پہنچے؟ کیا تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو تم کو ملا؟ کیا تم نے آج جو ہے کرم جو میں کہہ رہا تھا اس کو سچ پایا؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ایسے لوگوں کو مخاطب ہیں، ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو مر چکے ہیں، وہ کہا آپ کی بات سنیں گے؟ تو کہا اے عمر، اس وقت میری بات کو وہ تم سے زیادہ سننے والے، میری بات کو تم سے زیادہ سننے والے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ مردوں نے آپ کی بات کو سنی۔ مردے سنتے نہیں ہیں کسی کی بات کو۔ وما انت بمسمع من فی القبور، قبر والوں کو آپ سنا نہیں سکتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی جو دن رات شرک کرتے جا کے درگاہوں پر روتے ہیں، گر جاتے ہیں، کہاں ان کی بات سننے والا؟ قیامت تک نہیں سنیں گے۔ اللہ نے کہا قیامت تک نہیں سنیں گے ان کی باتیں، اور اگر سن بھی لیں تو کیا کر سکتے ہو؟ تو یہ سنتے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے سنایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزات بھی اس غزوہ میں ظاہر ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چھوٹی اور دیگر باتیں آپ سے کی جا سکتی ہیں اس غزوہ کے تعلق سے، لیکن مزید باتیں نہ کہتے ہوئے انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہنا کم عمل زیادہ، سننا کم عمل زیادہ۔ جو سنو اس پر عمل کرو میرے بھائیو۔ ہمارے اور آپ کو ضروری ہے، ہم کو اور آپ کو، کہ اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ آج ہر آدمی چیخ رہا ہے، کراہ رہا ہے کہ ملک کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ اس میں سے فجر کے لیے جا کر کے آ رہے ہیں؟ 1 2 3 شاید نہیں ملیں گے۔ 1 2 3 یہ کون سے جھوٹ ہے؟ یہ کون سے مگرمچھ کا آنسو بہا رہا ہے میرے بھائی؟ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو آؤ فجر کی نماز پڑھو، روز ہی آؤ، تو نہیں مدد کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تو اس لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل سے جو ہے کیا نام ہے آپ کامیاب ہوں گے، اور عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہم کو ملے گی۔ تو ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ان واقعات سے استفادہ کر کے، عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی میں اصلاح لائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہم کو جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جو ہماری وفات ہو توحید پر ہو۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔